السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 73 سے تفسیر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ صالح علیہ السلام، صالح بن عبید ان کا نام تھا، سمود ان کے ایک جد امجد کا نام تھا، یعنی یہ قوم اپنے دادا سمود کی طرف منسوب ہوئی، اور سمود جو تھے وہ عاد کی اولاد میں سے تھے، اور عاد جو تھے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سمود کے لوگ عربی قبیلہ تھے اور ہجر کے علاقے میں رہتے تھے۔ اب سے تقریباً 6000 سال قبل یہ لوگ اس علاقے میں آباد تھے، 6000 years ago۔ موجودہ علاقہ خیبر جو ہے اس سے تقریباً 115 مائلز شمال مغرب کی طرف یہ لوگ بستے تھے، تبوک کے قریب۔ تو ان میں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو باقی تمام پیغمبروں کی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہی کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ گویا تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی سبق یاد دلاتے رہے اپنی اپنی قوم کو، اور وہ سبق کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ انداز ہر پیغمبر کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، ظاہری نشانیاں، کھلی کھلی نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی کس لیے تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ صالح ایک سچے نبی ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور وہ نشانی اور وہ معجزہ، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی کے طور پر، اور یہ نشانی ان کے مطالبے پر ان کو فراہم کی گئی تھی۔ اس قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہم تجھے مانیں گے جب اگر تو پہاڑ میں سے، چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائے۔ اونٹنی نکل آئی اللہ کے اذن سے، کھلی نشانی سامنے آ گئی، لیکن ساتھ ہی وہ اونٹنی ایک آزمائش ان کے لیے بن گئی کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ پیغمبر نے انہیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ یہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے۔ فَذَرُوهَا، پس اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم چھونا اس کو، بِسُوءٍ، ساتھ برائی کے، یعنی بری نیت کے یا برے فعل کے، اس کو تکلیف نہ دینا، نقصان نہ پہنچانا، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ، پھر پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ سورۃ القمر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، کہ ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر، فتنۃ لہم، فارتقبہم واصطبر
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. سورۃ الشعراء میں آتا ہے 155 میں هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. اب ہوا یہ کہ جب یہ اونٹنی پانی زیادہ پیتی تھی تو پھر دن مقرر کر دیے گئے. ایک دن کا سارا پانی اونٹنی لیتی اور دوسرے دن پھر قوم پانی لے سکتی. اب یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. انسان زندگی میں بعض اوقات بعض چیزوں کی تمنا کرتا ہے اور پھر وہی چیز اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہے یا آزمائش بن جاتی ہے. بہرحال اس اونٹنی کے ذریعے اس قوم کو آزمایا گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے اس کو مار ڈالا اور پھر وہ عذاب ان پہ آ گیا جس کی اللہ نے انہیں خبر دی تھی. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ جب اس نے بنایا تم کو جانشین بعد میں آنے والا. من بعد عاد قوم عاد کے بعد. عاد کے بعد تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. اور جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ عاد کی اولاد میں سے تھے، یعنی عاد کی اولاد میں سے سمود تھے اور پھر سمود کی اولاد میں سے یہ قوم تھی. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اس نے ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، یعنی ہجر کے علاقے میں. یہاں زمین سے مراد وہ علاقہ جہاں یہ بس رہے تھے. تَتَّخِذُونَ تم بنا لیتے ہو، من سہولہا اس کے میدانوں میں. سہول سہل کی جمع ہے. سہل کہتے ہیں نرم جگہ کو، میدانی علاقہ. پتھریلے علاقے کے مقابلے میں، پہاڑی علاقے کے مقابلے میں میدانی علاقہ نرم ہوتا ہے. پہاڑی علاقے میں سب کام مشکل ہوتے ہیں. تم بنا لیتے ہو اس کے میدانوں میں قصوراً محلات، مینشنز، ولاز، بڑے بڑے گھر. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو. تنحتون کا روٹ ہے نون ہیتے، پتھر تراشنا. الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھروں کی شکل میں. تو گویا ان کی رہائش اس طرح تھی کہ میدانی علاقوں میں بھی انہوں نے گھر بنا رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی. یعنی کچھ وقت یہ پہاڑوں پہ گزارتے اور کچھ وقت میدانی علاقے میں گزارتے زمین پر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر مادی خوشحالی تھی، ورنہ تو ایک گھر بنانا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کے ہر طرح کے گھر تھے. اور آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کو اور چٹانوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنانا، اور جس کے آثار اب تک موجود ہیں. بہت سی ایسی تصویریں ملتی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے کہ جس میں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پورے پہاڑ کو اس طرح کھودا، اس طریقے اور اس ترتیب کے ساتھ کہ وہ ایک مکان کی شکل دھار گیا. اسی کے اندر کمرے اور اسی کے اندر اوپر نیچے کی فلورز. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ تراش سکتے تھے تو اس کے لیے لازمی طور پر پھر یہ میتھمیٹکس جانتے ہوں گے، ریاضی جانتے ہوں گے، انجینئرنگ میں ماہر ہوں گے. تب آپ دیکھیے کہ 6000 سال پہلے ایسی قوم کہ جو دنیاوی ترقی اور دنیاوی خوشحالی کی پیک پر تھی، ان کے پاس جب پیغمبر آئے تو انہوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا. انہوں نے کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. پیچھے بھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہاں بھی یہی بات دہرائی گئی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. تعثو کا لفظ جو ہے یہ بھی فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے 2 روٹس ہیں. ایک ہے عین یہ ثا عیثن. عیس کا لفظ اگر ہو تو یہ حصی فساد کے لیے ہوتا ہے. حصی فساد کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے نظر آتا ہے، مثلا عمارتوں کو تباہ کرنا، درختوں کو کاٹنا، کھیتیاں اجاڑنا، آگ لگانا، جلاؤ گھراؤ، یہ سب کیا ہے؟ حصی فساد ہے. اور اگر عین سے یہ سے ہو تو وہ ذہنی فساد، ذہنی بگاڑ. لا تعثوا فی الارض دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہری فساد بھی نہ کرو اور ذہنی بگاڑ بھی نہ پیدا کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہری فساد یا حصی فساد نتیجہ ہوتا ہے ذہنی بگاڑ کا، کیونکہ جب ذہن بگڑتے ہیں، سوچ بگڑتی ہے تو پھر ہر طرف بدامنی ہو جاتی ہے.
تو مفسد بن کر زمین میں فساد نہ کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، لمن آمنا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے۔ متکبرین نے مستضعفین یا کمزور لوگوں سے جو مومن تھے یہ کہا بات چیت میں، ڈائلاگ میں، بحث مباحثے میں، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ بے شک صالح یا یقینی طور پر صالح، مرسل، بھیجا گیا ہے یعنی رسول بنایا گیا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ بات انہوں نے کیوں پوچھی؟ کہ انہیں بھی شک میں ڈالیں۔ کیا واقعی تمہارا یقین ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ صالح ایک پیغمبر ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ ذہنی بگاڑ کی، فساد کی۔ منفی سوچ کے حامل افراد دوسروں کو بھی یہی جراثیم لگاتے ہیں اور ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ذہنی فساد کیا ہوتا ہے؟ ایسی ساری کوششیں جو لوگوں کو دین سے دور کریں، دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں۔ تو یہاں پر متکبرین یا بڑے لوگ دین پہ چلنے والوں کے ذہن میں شک ڈال رہے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مستضعفین مسلمانوں نے، کمزور مسلمانوں نے، انا، بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے جو، ارسل بہ، وہ بھیجا گیا ہے ساتھ اس کے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے؟ نشانی کے ساتھ بھی اور پیغامات کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، کیونکہ پیغمبر جو کچھ بھی پیش کرے سب کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ سارے مانے ہوئے کو بھی نقصان دیتا ہے، وہ کفر شمار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ صالح علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان کی باتوں کو، اور ان کو یہ جھوٹا اور انتہائی شریر انسان تصور کرتے تھے کہ اس نے آ کے ہمارے ملک میں فساد کر دیا ہے، اس کی باتوں سے بگاڑ ہو گیا ہے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اس دعوت سے انتشار پھیل رہا ہے، گھروں میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوچ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، کلیشز ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھی کیا کہتے تھے کہ کیا واقعی یہ پیغمبر ہے کہ جس کی باتوں سے ہمارا چین اٹھ گیا ہے؟ اور سورۃ القمر میں آتا ہے اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، ہم سب کو چھوڑ کے یا ہمارے درمیان میں سے ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، دنیا کے اتنے اعلیٰ مقامات پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں چنا گیا اس کام کے لیے؟ کیا اسی پہ نصیحت آنی تھی، اسی پہ رسالت آنی تھی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، یعنی وہ پیغمبر کو جھوٹا بتاتے تھے، اسی لیے وہ کہتے کہ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ وہ رسول ہے؟ تو جو ایمان لائے ہوئے تھے اور اپنے ایمان میں سچے تھے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ دیکھیے کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے میں کون آتا ہے؟ جو خود شیکی ہو، جس کے اپنے اندر ایمان کمزور ہو، اور جس کا اپنا ایمان مضبوط ہو، اس پہ دوسروں کی جھوٹی باتیں کچھ اثر نہیں کرتی۔ تو اس پر قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والے کہنے لگے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس پہ تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے ذبح کر دیا اونٹنی کو۔ عقرہ کا لفظ عقر سے ہے، عین قاف رے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ پاؤں کے پٹھوں کے لیے بھی عقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹے، یعنی نیچے سے اس کی رگیں کاٹ دی، جس کے نتیجے میں اونٹنی گر گئی، پھر اس کو مار ڈالا۔ مارا ایک نے تھا، لیکن کہا یہ جا رہا فعقروہ، ان سب نے مار ڈالا۔ کیوں؟ سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی،
سب اس پہ خوش تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی غلط کام پر خوش ہو اور غلط کار شخص کی تعریف کرے اور غلط کرنے والے کو اپریشیٹ کرے، انکریج کرے، تو وہ اس کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، خواہ وہ خود نہ بھی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہو اور دوسرے اس کی مدد کریں اس اچھائی میں، خواہ زبان سے یا کسی بھی طریقے سے، خواہ عملی طور پر پورے طرح نہ بھی شریک ہوں، اگر دلی طور پر یا ذہنی طور پر یا زبان سے بھی وہ تائید کریں، اچھائی کی تعریف کریں، اچھائی کو ریکگنائز کریں، تو وہ بھی اس اچھائی میں پورے شریک ہو جاتے ہیں، اور جو اچھا کام کرنے والوں کو اجر ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے۔ تو یہاں ایک شخص کے غلط کام کو پوری قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو ان سب نے ذبح کر دیا اونٹنی کو، وَعَتَوْا، اور سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کی بات نہ مانی۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح۔ اب انداز میں کتنی جفا ہے، پیغمبر ہے، معزز ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اور یہ کس انداز سے پکار رہے ہیں، یا صالح ائتنا بما تعدنا، لے آؤ ہم پر جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، کیونکہ پیغمبر نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم نہ مانے اور تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو فوری طور پر عذاب نہ آیا، اس پہ وہ اور زیادہ اکڑے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، اب صرف 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا مقرر وقت ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، یعنی بالکل سچی بات ہے، یہ سچ ثابت ہوگا یہ سب۔ سورۃ ہود آیت 65 میں آتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا 3 دن کے بعد؟ ان کے اوپر عذاب آ گیا، جیسا کہ سورۃ الشمس میں آتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو، سچے ہو، تو پھر ہم جو کر چکے ہیں اس پہ ہم پہ سزا نہیں ہوئی یا ہمیں عذاب نہیں آیا تو لے آؤ عذاب۔ 3 دن کے بعد جب عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو رجفہ نے۔ رجفہ کہتے ہیں شدید حرکت کو، اضطراب، اور مراد ہے یہاں اس سے زلزلہ، شدید قسم کا زلزلہ ان پہ آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، وہ اپنے ہی گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگھاڑ نے، ایک زور کی چیخ نے، گڑگڑاہٹ نے۔ تو گویا زلزلہ آنے سے پہلے ان کے اوپر گڑگڑاہٹ ہوئی، ایک زور کی چیخ ہوئی، اور پھر اس کے بعد شدید قسم کا زلزلہ آیا اور ان کے مکان ان کے سروں پہ گرے، اور یہ سارے کے سارے اس طرح اوندھے منہ گرے جیسے کوئی سجدے میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے تھے، انہیں جھکا دیا گیا۔ جاسمین اس کا واحد جاسم ہے، اور جاسم کا روٹ جیم فا میم ہے۔ جسم کہتے ہیں پرندے کا زمین پر سینے کے بل بیٹھنا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی پرندہ جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو اگر وہ سینے کے بل اترے اور پھر وہیں بیٹھ جائے تو اس ایکشن کا نام جسم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ تقریباً 500 کلومیٹر لمبے اور 150 کلومیٹر چوڑے علاقے پر آیا تھا، اور آج بھی اس علاقے کے پہاڑ ٹکڑوں میں ہیں، یعنی کاش ہیں، کاشیں ہو گئی پہاڑوں کی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو وہ منہ پھیر گیا ان سے، کون؟ صالح علیہ السلام۔ وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، البتہ تحقیق پہنچا دیا تھا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، میں تمہاری ہمدردی کرنے والا تھا، تمہارا سچا خیر خواہ تھا۔ ولیکن لا تحبون الناصحین،
لیکن تم پسند نہیں کرتے خیر خواہوں کو، تمہیں خیر خواہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ سورۃ ہود آیت 68 میں آتا ہے الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سنو دوری ہے سمود کے لیے، دور ہوئی قوم سمود، ختم کر دی گئی قوم سمود۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ اس کے سامنے سر نہ جھکائے اور پیغمبر کی لائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے کے ساتھ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے اصبحو صبح کا وقت، اور دوسرے ہے جاسمین گھٹنوں کے بل گرنا۔ گھٹنوں کے بل کب گرتا ہے کوئی؟ جب کوئی دوڑ رہا ہو۔ یقیناً جب زلزلہ آیا ہوگا تو گھبرا کے اٹھے ہوں گے اور بھاگنے لگے ہوں گے، اور بھاگتے بھاگتے زمین کی حرکت اور تیز جب ہوئی ہوگی تو وہ اپنے منہ کے بل گرے ہوں گے۔ قوم عاد کے بارے میں کیا کہا؟ وہ اس طرح پچھڑے پڑے تھے، ایسے لیٹے ہوئے تھے گویا کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ ان کے گرنے کی پوزیشن دوسری بتائی گئی کہ ہوا نے ان کو اٹھا پھینکا، وہ سیدھے لیٹے جا کے، اور لمبے قد کے تھے تو جو لمبے لمبے لوگ مرے پڑے کثرت سے، تو دور سے نظارہ کیا نظر آ رہا تھا کہ جیسے طوفان نے کھجوروں کا باغ گرا دیا ہو اور کھجوروں کے تنے وہ طویل طویل درخت گرے پڑے ہوں۔ یہاں نظارہ دوسرا تھا، اور وہ ہے گھٹنوں کے بل اور منہ کے بل گرنے کا، ذلیل و رسوا ہونے کا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یعنی یاد کرو، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی اللہ کا دوست ہے اور دوسرے بھائی کا نام شاید آپ نے آج پہلی دفعہ سنا ہو، ہاران بن آزر۔ یہ بھی ار میں پیدا ہوئے تھے، اسی بستی میں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قورا کے علاقے کی طرف، جو دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ تھا، اس طرف انہوں نے ہجرت کی، آشوریوں کے علاقے میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام یا اردن کے علاقے کی طرف گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مشرقی اردن میں بسایا تھا۔ بحر میت کے قریب ایک علاقہ تھا جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، یعنی شمالی اردن میں ایک علاقہ جس میں 5 کے قریب بستیاں تھیں، اور ان بستیوں میں مرکزی بستی صدوم تھی۔ تو لوط علیہ السلام صدوم میں جا کے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ انہیں برائیوں سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اور لوط علیہ السلام کی اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورۃ العنکبوت آیت 26 میں آتا ہے فآمن لہ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باقی لوگوں نے نہیں مانا، پوری قوم میں سے کسی نے آپ کا اقرار نہیں کیا، لیکن لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا جب ہجرت ہوئی تو صرف یہ 2 لوگ ہی تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے مختلف علاقوں میں جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، قورا کے علاقے، پھر مصر کے علاقے، پھر شام کے علاقے میں، بالآخر یہ شام یعنی اردن کے علاقے میں مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو فاحشہ کو، کیا تم ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا، اور فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو، اور یہاں اشارہ ہے ہم جنسیت کی طرف، یعنی ہوموسیکشوالٹی کی طرف۔ بہت سے لوگ اس عمل کو لواطت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی نسبت پھر لوط علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یا تو اس کو بستی کی طرف نسبت دی جائے، سوڈومی جس کو کہتے ہیں، صدوم سے ہی ہے یہ، یا پھر ہوموسیکشوالٹی یا ہم جنسیت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں فاحشہ سے مراد سوڈومی ہے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں سبقت کی تم پر، نہیں پہلے کیا تم سے، بہا اس برائی کا ارتکاب، من احد کسی ایک نے بھی، کوئی بھی، من العالمین جہان والوں میں سے، پوری دنیا میں سے ایسی بری حرکت تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی۔
جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کا آغاز ہوا تھا، اسی طرح اس برائی کا آغاز لوط علیہ السلام کے دور میں ہوا، یا اس بستی کے اندر ہوا سب سے پہلے۔ سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو یعنی ڈکیتیاں کرتے ہو راستوں پہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی کلبز میں برے کام کرتے ہو یعنی اوپنلی بھی برائی کرتے ہو، کہ ان کے اندر حیا نہیں تھی کہ یہ چھپ کے نہیں کرتے تھے بلکہ کھلم کھلا برائیاں کرنے والے تھے۔ برائی تو برائی ہی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی برائی ڈھٹائی کے ساتھ کی جائے اور کھلم کھلا کی جائے تو وہ برائی کئی گنا زیادہ بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور فاحشہ کون سی برائی ہوتی ہے؟ جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے۔ تو بنیادی طور پر ان کی برائی یہی تھی کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے اتأتون الذکران من العالمین، یعنی مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے۔ شہوت کا لفظی معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف نفس کے اشتیاق کا نام ہے، یعنی نفس جس چیز کی طرف مائل ہو، نفس کی خواہش شہوت کہلاتی۔ تو تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ یعنی عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم مسرف قوم ہو، حد سے بڑی ہوئی۔ اسراف کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، حد پار کرنا، کسی بھی کام کو کثرت سے کرنا اور حدود سے آگے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا، یعنی حلال حرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ سورۃ الشعراء آیت 166 میں آتا ہے بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 55 بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو انسانوں کے اندر رکھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فطری طریقہ اور فطری راستہ بتایا، اور وہ راستہ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا تعلق ہے۔ ایسا کرنا اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے، یعنی جائز طریقے سے خواہش نفس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے اور اصلاح کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس مرد مرد کا یا عورت عورت کا یہ تعلق، یعنی عورت عورت کے درمیان بھی جنسی تعلق، یہ غیر فطری طریقہ ہے، اور یہی حد سے بڑھنا ہے، یہی اسراف ہے، اور یہ فساد ہے، بگاڑ ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا بل انتم قوم مسرفون۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا اس کی قوم کا جواب اپنے پیغمبر کو، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکالو ان کو، لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان کو اس ملک سے نکال دو، انہم، کیونکہ وہ، اناسن، کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے صفائی پسند لوگ ہیں، بڑے پاک باز ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دراصل وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور ان پہ چوٹ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ تم ہم سے ہٹ کے جو طریقہ اختیار کرتے ہو بڑا پاک بننے کا اور بڑا نیک بننے کا، تو پھر تم یہاں کیوں رہتے ہو ہمارے بیچ میں؟ چھوڑ جاؤ یہ جگہ، نکل جاؤ یہاں سے، نکالو ان کو، یہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کے پاس اپنی برائیوں کے لیے کوئی دلیل نہ تھی، کوئی صحیح جواب نہ تھا جو لوط علیہ السلام کو دیتے، یعنی دلیل سے بات نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے تو جو کچھ سمجھایا وہ دلیل سے سمجھایا، تو دلیل کے جواب میں دلیل آنی چاہیے تھی نگیٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دلیل کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دھمکی کا، مذاق کا، تمسخر کا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کسی بات کے لیے جب دلیل نہیں ہوتی تو عموماً کیا کرتے ہیں؟ یا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا پھر دھمکی دینے لگتے ہیں، یا ایک دم ریاکشنری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ پسندیدہ طریقہ نہیں، درست نہیں۔
اصل میں دلیل کا طریقہ صبر مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، اور دلیل اسی کو ملتی ہے کہ جو سچائی پر ہو. جھوٹ کے لیے عموماً دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب جھوٹے لوگ اپنے جھوٹ کے لیے، غلط کار لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی دلیل نہ پائیں تو عموماً پھر دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں. تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، بچا لیا ہم نے اس کو. کس کو؟ لوط علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، جیسے سورۃ ہود میں بھی آتا ہے آیت 81 میں، إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سوائے تیری بیوی کہ اسے بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچا. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچایا، تو باقی کہاں تھے اہل ایمان؟ اور کوئی تھا ہی نہیں. سورۃ الذاریات میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے ان میں سے جو بھی کوئی مومن تھا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے، دی اونلی ون، مسلمانوں میں سے پورے علاقے میں سے صرف ایک گھر تھا، اور اس میں بھی پورا گھر نہیں تھا، صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی منافق تھی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اندر سے ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، تو اس لیے إِلَّا امْرَأَتَهُ، بیوی بھی پیچھے رہ گئی. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. غابرین واحد ہے غابر، غابر کا لفظ غبار سے نکلا ہے. غبار کہتے ہیں اڑتی ہوئی مٹی کو، اور مٹی کب اڑتی ہے؟ جب کسی راستے سے کوئی قافلہ گزر جاتا ہے تو بعد میں مٹی اڑتی نظر آتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اور اڑتا غبار رہ جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. یعنی مٹی کا اڑنا جو ہے یا غبار کا اڑنا جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کی علامت ہے. اسی سے پھر لفظ غابر نکلا، جو ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ جانے والے تو آگے چلے جاتے ہیں گزر کے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ غبار. تو غبار میں جو پیچھے رہ جائے وہ بھی بس گیا، تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اصل میں جب یہ گھرانہ نکل رہا تھا تو ان سے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ دیکھو جب پیچھے تمہارے عذاب آئے گا تو تم پلٹ کے نہیں دیکھنا، عذاب کی طرف دیکھنا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی فاسٹ چیزیں تو نہیں تھی، وہ نکل کے کچھ دور ہی گئے ہوں گے تو پیچھے سے عذاب آ گیا. اور جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا، اس میں پوری بستی کو زمین سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے اوپر لے جایا گیا، اور اوپر سے واپس الٹایا گیا، زمین پہ پٹخا کے مارا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے گندھک اور آگ کی بارش ہوئی. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ زمین نے ان کو اندر دھسا دیا، اور اب زمین کے اندر کچھ ہی عرصہ پہلے ان بستیوں کا سراغ ملا ہے جن کے اوپر بحر میت. کہتے ہیں تقریباً 400 کلومیٹر زمین اندر دھسی، جس سے سمندر وہاں سے ایک طرح سے نکل آیا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی سمندر نہیں ہے، بحر میت جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی جو ہے. اور اب اس بستی کے جو علامات اور آثار ہیں وہ پانی کے اندر ملے ہیں کہ ہاں واقعی اس علاقے میں آبادی تھی اور وہ اس طرح تباہ ہوئی. تو بیوی نکلی ساتھ، لیکن جو ہی پیچھے سے وہ چیخ پکار شروع ہوئی تو ہمدردیاں دل کی چونکہ ان کے ساتھ تھی، اس لیے پلٹ کے دیکھا اور ایک پتھر آ کے اس پہ پڑا اور وہ بھی وہیں راستے میں رہ گئی، ساتھ نہ جا سکی. اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے کہ اس کے سامنے رشتوں اور دوستیوں کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ ایمان پر اور دین پر نہیں، سچائی پر مبنی اگر نہیں. دنیا میں لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں، ان میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے ساتھ اٹھے گا. کوئی کسی کی وجہ سے، خواہ وہ پیغمبر کی بیوی ہو یا بیٹا ہو یا چچا ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، وہ بچایا نہ جا سکے گا. اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسائی ہم نے ان پر ایک بارش. کیسی بارش تھی؟ کنکریلے پتھروں کی، گندھک اور آگ کی. فانظر، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. اس انجام کی تفصیل قرآن پاک کی دیگر آیات میں آتی ہے کہ کس طرح ہوا انجام مجرموں کا.
سورۃ الحجر میں آتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا اوپر والا حصہ اس کے نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا، یعنی بالکل ان کو الٹا دیا، کیونکہ انہوں نے بھی فطرت کے طریقے کو الٹایا تھا نا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائی ہم نے ان پر بارش پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی، حجارۃ من سجیل۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، یعنی مٹی کے پتھر تھے بنیادی طور پر، پکی ہوئی مٹی کے۔ سورۃ الفرقان آیت 40 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وہ آئے اس بستی کے پاس جس پر بری برسات ہوئی تھی، یعنی بری بارش برسائی گئی تھی۔ سورۃ الشعراء 173 میں آتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کہ ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں پر برسی جو ڈرائے گئے تھے، جن کو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر انجام برا ہوگا۔ اور یہ جو آگ اور گندھک کی بات ہے، یہ بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، گندھک سلفر کو کہتے، اور ابراہیم نے دیکھا کہ زمین پر سے دھواں اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں ہو، یعنی دھواں بھی چھایا، اندھیرا بھی چھایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ تھا مجرموں کا انجام۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی طرف منسوب ہے۔ مدین کے لوگ مشرقی اردن کے باشندے تھے اور حجاز کے علاقے میں خلیج عقبہ کے کنارے بستے تھے، ریڈ سی کے پاس، بحر احمر کے قریب ساحلی علاقے پر بسنے والے لوگ تھے۔ ابتدا میں یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے، یعنی توحید پر تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، نیک لوگ تھے، لیکن 500 سال میں ان کے اندر بگاڑ آ گیا، یعنی جو جو وقت گزرتا گیا دین کی بنیادیں کمزور ہوتی گئیں اور ان کی نسل بگڑ گئی۔ تجارت پیشہ لوگ تھے اور ہر طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کا نام شعیب بن میکیل بن یشجر تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 11 بار آتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ ان پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا۔ بہت زبردست طریقے سے یہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے اور اچھی طرح سمجھاتے تھے، لیکن لوگ سمجھ کر نہ دیے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک بینہ تمہارے رب کی طرف سے، اور بینہ کہتے ہیں کھلی دلیل کو، یعنی دلائل موجود ہیں آپ کی رسالت کے۔ فأوفوا الکیلہ، پس پورا کرو ناپ کو، یعنی پورا پیمانہ بھر کے دو۔ والمیزانہ، اور تول کو، یعنی ناپ اور تول درست طریقے سے کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ تبخسو کا لفظ بخس سے ہے، بے خیسین، بخس، کمی کرنا کسی کے حق میں، اور یہاں خاص طور پر چیزوں میں، یعنی حصی معنی میں۔ ویسے بخس جو ہے وہ حصی اور معنوی دونوں کمیوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا ناپ تول میں کمی کے لیے بھی بخس آتا ہے اور لوگوں کے حقوق میں کمی کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلا جیسے بڑوں کا ادب کرنا لازم ہے، تو ادب نہ کرنا کیا ہے؟ ان کا حق کم کرنا، تو اس کے لیے بھی بخس کا لفظ آتا ہے، اور یہاں حصی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں، ان کی کس لیے کہا گیا کہ تم اس پر قیمت وصول کر لیتے ہو۔ مثلا اگر 1 کلو آپ کسی کو چیز دے رہے ہیں اور اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ اگر گن کے دے رہے ہیں تو پوری گن کے دو، تول کے دے رہے ہیں تو تول کے دو، ناپ کے دے رہے ہیں تو ناپ کے دو، اور اس میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد. جیسے پیچھے بھی میں نے عرض کیا کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے. اصلاح ہے فطرت کے مطابق، شریعت کے مطابق کام کرنا، اور بگاڑ کیا ہے؟ فطرت اور شریعت کے خلاف جانا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. یہ کیا؟ اللہ کے حکم کا ماننا اور جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. گویا یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیا؟ ناپ تول کو پورا کرنا اور لوگوں کے حقوق پورے پورے دینا، اور زمین پر فساد کی بجائے اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو. تقعدوا قاف عین دال سے ہے. قعدہ، نماز میں بھی قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو بکل صراط، ہر راستے پر. ہر راستے پہ مت بیٹھو. توعدون، تم ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو. کس کو؟ یعنی لوگوں کو. کیسے؟ ان کے مال چھین کے یا ان سے ٹیکس وصول کر کے. وتصدون، اور تم روکتے ہو. کس سے؟ انہی لوگوں کو امن امان سے چلنے پھرنے نہیں دیتے، لوٹ مار کر کے انہیں ان کے کاموں سے روکتے ہو. وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. بکل صراط میں کئی چیزیں آ گئی. ایک ہے عام راستہ حصی معنوں میں، یعنی سڑک یا راستہ یا اسٹریٹ یا کوئی بھی ایسی جگہ شارع عام جس پہ لوگ چلتے ہیں، جس پہ ٹریفک جاتی ہے یا پیدل لوگ جاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں. تو تم رستوں پہ مت بیٹھو اس نیت اور اس غرض سے کہ تم انہیں ڈرا دھمکا کے یا ان پہ ظلم اور جبر کر کے ان سے ان کی چیزیں چھین لو. یعنی راستوں پہ ڈکیتیاں مت کرو، یہ بگاڑ ہے، فساد ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مال نہ بھی چھینے تو محض راستوں پر سفر کے دوران مسافروں کو ہراس کرنا اور پریشان کرنا، وہ بھی اس میں آتا ہے. خوف زدہ کرنا، رستوں کا پر امن نہ رہنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر خاص طور پر صراط سے مراد صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم حصی ہے یا مانوی؟ صراط مستقیم کیسے حصی ہو سکتا ہے؟ دکھائیں مجھے کہاں ہے دنیا میں وہ. حصی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، آپ سینسز سے پا سکتے ہیں جس کو. اور مانوی کیا ہوتا ہے کہ اس معنی میں آ رہی ہے یہ بات، فزیکلی کہیں ہے نہیں، وہ معنی میں ہے، شکل میں نہیں ہے، اس کی فارم نہیں ہے، بلکہ اس کا میننگ ہے، ایبسٹریکٹ ہے وہ. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ڈکسی روڈ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، یہ ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے. اور یہ کیا ہے؟ حصی راستہ ہے جس کو آپ روز دیکھتے ہیں یہاں آنے کے لیے. اور دوسرا آپ اللہ کے راستے پہ چل کے آتے ہیں یہاں، وہ کدھر ہے سڑک؟ ذرا وہ بھی دکھائیں مجھے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے پہ جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پہ چلا کہ جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو وہ راستہ کہاں ہے؟ اس روڈ کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہ ڈکسی روڈ نہیں ہے، ایمکو بولیوارڈ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ مانوی ہے، یعنی صحیح کام کرنا، دین پہ چلنا. تو یہاں صراط دونوں طرح آیا ہے. ایک ہے یعنی حصی راستوں پر، سٹریٹس پر، روڈز پر تم بیٹھ جاتے ہو اور جو گزرے اس کو تم ہراس کرتے ہو، ان کا یا تو مال لوٹ لیتے ہو یا ان کو نقصان دیتے ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو، رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، لوگوں کو اس سے روکتے ہو. صد کا کیا معنی ہے؟ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. اور اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک آج کل بھی یہ چیز پائی جاتی دونوں طرح سے. کیسے؟ اب دیکھیے کہ اس وقت بھی مانوی اعتبار سے بھی دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے اور ٹریولنگ بھی مشکل ہو گئی ہے. یہ نہیں آپ کوئی بھی بارڈر کراس کریں تو بس صرف آپ کا حجاب کافی ہے آپ کے لیے مشکل کا سبب. تو راستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہراس کرتے ہیں اور بے وجہ شک کرتے ہیں،
یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، تم دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو، خوف زدہ کرتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو کس سے؟ وہاں سے گزرنے سے، وہاں جانے سے، موومنٹ سے. وتصدون عن سبیل اللہ. اب آپ دیکھیں 2 دفعہ تصدون ہے. ایک دفعہ تصدون حصی راستے سے روکنا ہے، اور دوسری دفعہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. تو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بعض اوقات ویسے بھی سڑکوں پر آمد و رفت مشکل ہو جاتی. ان سبیل اللہ، من آمن بہ، جو بھی اس پہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے پہ چلنا چاہے تو تم اس پہ چلنے نہیں دیتے. وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس کے ٹیڑھے پن کو، یعنی دین کے راستے پر چلنے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہو. کس طریقے سے؟ دین میں مین میخ نکال کے، دین کے احکامات کا مذاق اڑا کے، یا اس میں الٹی سیدھی بحثیں کر کے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے ہوتے تھے، فکثرکم، تو اس نے زیادہ کر دیا تم کو. وانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام مفسدوں کا، فساد کرنے والوں کا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کا. یعنی کوئی بھی سوسائٹی بگاڑ اور فساد کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی. تو شعیب علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کو نصیحت کی، لیکن لوگوں کو یہ خیر خواہی پسند نہ آئی. سورۃ ہود آیت 91 میں آتا ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. شعیب، یہ جو تم باتیں ہمیں کہتے ہو، سمجھاتے ہو، اس میں سے تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی، تم یہ کیا نصیحتیں کرتے رہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور پاتے ہیں، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری یہ برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے رجم کر ڈالتے، سنگسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کچھ زبردست نہیں ہو، زور نہیں رکھتے. یعنی تمہارے قبیلے کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ عرب قبیلہ تھا، اور یہ عربوں کے ہاں جو قبائلی سسٹم تھا ابتدا سے ہی، اس میں خاص طور پر اگر کوئی شخص آپ کے قبیلے میں سے ہو، خواہ وہ غلط بھی ہو، تو قبیلے کا نظام آپ سے تقاضا کرتا تھا کہ آپ اس کی ہمدردی کریں، ساتھ دیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب جب تک رہے تو قریش کو آپ پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی. ان کے فوت ہونے کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کے منصوبے بنائے کہ مل جل کر بہت سے قبیلے یکا یک آپ پر حملہ آور ہوں اور آپ کو ختم کر دیں. اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی. تو جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ پیغمبروں کے یہ واقعات اور قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نمبر 1 لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو، سبق حاصل ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کے رستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ نئی چیز نہیں ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو بھی دین پر چلا یا جس نے بھی لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن انجام ہمیشہ پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں ہی کے حق میں بہتر ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنو، ایمان لایا، بالذی، ساتھ اس کے، جو ارسلت بہ، میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، وطائفتن، اور ایک گروہ، لم یؤمنو، نہیں ایمان لایا، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اللہ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے لوگوں کو تسلی دی. کس بات پر؟ کہ ایک گروہ میری بات پر ایمان لے آیا اور ایک نہیں مانا، تو تم صبر کرو، کیونکہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر اللہ کا پیغام عام کیا جاتا ہے تو ہمیشہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. کون سے؟
ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. پھر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک کلیش اور ایک کشمکش شروع ہو جاتی، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب نتیجہ کیسے پتا چلے کہ کون سچا تھا اور کون نہیں؟ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ نہیں مانا، تو اے ماننے والو کیا کرو؟ فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ماننے اور نہ ماننے والوں کے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اسی مضمون کو سورۃ یونس آیت 109 میں دہرایا گیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. پارہ نمبر 9. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہنے لگے سردار یا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے. کس کی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب، تمہیں اس بستی سے باہر نکال دیں گے، تمہیں اس ملک سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ تم ہمیں بہت نصیحتیں کرتے ہو. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، کیونکہ وہ تھریٹنڈ فیل کر رہے تھے. او لتعودن فی ملتنا، یا البتہ تمہیں ضرور لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں. یا تو تمہیں نکلنا ہوگا یا پھر اسیمیلیٹ کرنا ہوگا، اسی کلچر اور اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور اگر تم اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے تو یہاں نہیں رہ سکتے. قال اولو کننا کارہین، تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے خواہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، خواہ ہمیں یہ سب کچھ اچھا نہ بھی لگے، پھر بھی تم ہم پہ جبر کرو گے کہ ہم تمہارے طریقے پہ چلیں. اور یہاں استفہام انکار کے لیے ہے. استفہام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوال. اولو، یہ کس کے لیے ہے؟ انکار کے لیے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری بات مان لیں، ہم اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے، ایمان کی لذت، مٹھاس پالی اس نے، جس کے اندر ایمان لا کر کفر کی طرف پلٹنا ایسا ہی ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا. یعنی اگر کوئی شخص ایمان لا کر کفر کی طرف پلٹے تو وہ اس کے لیے ایسا ناگوار ہو جیسے کوئی آگ میں اس کو پھینک رہا ہے. تو جس کے اندر ایمان کی اتنی محبت ہو کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا ایمان نہ چھوڑنا چاہے، تو وہی دراصل ایمان کا لطف اٹھاتا ہے، ایمان کا مزہ پاتا ہے. رہے ڈاواں ڈول قسم کے لوگ کہ اگر اچھے حالات ہوئے تو مومن ہیں، اور اگر حالات میں کچھ مشکل ہو گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو پھر دین کو خیر بات کہہ دیا، سب چھوڑ دیا. اور کارہین کا لفظ کارہ سے ہے، کارہن، اور کارہ کا روٹ ہے کاف رے ہے. بیرونی دباؤ سے مجبور ہو کر، یعنی پریشر سے مجبور ہو کر ناگوار چیز کو برداشت کرنا. ناگوار کیا ہوتی؟ جو پسند نہیں، یعنی ناپسندیدہ چیز کو برداشت کرنا مجبوری کے ساتھ، یعنی پیئر پریشر. قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پہ جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹیں تمہارے دین میں، تم ہمارا دین پلٹنا چاہتے ہو اور ہمیں دور جاہلیت کے طریقوں پہ لانا چاہتے ہو، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو یہ ایسا ہی ہے گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. وہ کیسے؟ اس کو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر ہم اصلی دین، سچا دین چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جائیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہماری بستی میں رہنا ہے، ہمارے ملک میں رہنا ہے، تو ہم جیسے بن کے رہو، خواہ تمہیں پسند ہے یا نہیں. تو نے کہا کہ اگر تو ہم تمہاری بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو کچھ کہتے رہے وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب غلط تھا. کیونکہ اگر وہ صحیح تھا تو پھر صحیح طریقہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا کبھی بھی، نہ کسی کے پریشر سے اور نہ کسی لالچ سے. یعنی اگر تمہارے دباؤ سے مجبور ہو کر ہم اپنا دین چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور ہم جو اللہ کی عبادت اور محبت کے دعوے کرتے تھے کل تک،
وہ سب جھوٹے تھے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے تو ہم اس کو نہ چھوڑتے، اسے باقی رکھتے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے جب کہ نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے، کس سے؟ اس دور جاہلیت سے۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں پلٹیں۔ کیا نہیں ہے؟ یعنی جائز نہیں۔ دور اسلام کے بعد دور جاہلیت میں پلٹنا ہمارے لیے درست ہی نہیں، جائز ہی نہیں، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ ربنا، چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا۔ ہاں، اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو اور بات ہے، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے اور ہم تمہارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، ہمارا بس نہیں چلتا، تو وہ ایک اور بات ہے، ورنہ ہم خود کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کیا کہ ہم تمہارے میں گم ہو جائیں اور غلط طریقوں کو اختیار کر لیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر چیز پر، علما علم کے اعتبار سے، ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، وہ کسی بھی بات سے بے خبر نہیں۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے توکل کیا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے دین پر چلنے کے حالات کس قدر مشکل ہو گئے تھے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بڑا خراب دور آ گیا ہے اور بڑے مشکل وقت آ گئے ہیں اور دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وقت کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں یہی رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے، ہزاروں سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا اور اب بھی یہی طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ہر انسان کا امتحان ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور جب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کا امتحان ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اس پر ایک لیکچر ہے، امتحان تو ہوگا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ ٹیسٹ کر کے نہیں دیکھے گا، امتحان نہیں دے گا۔ کامیاب کرنے کے لیے کیا امتحان ضروری نہیں؟ دنیا میں تو کوئی بھی چیز ٹیسٹ کیے بغیر، اس کی کوالٹی کو دیکھے بغیر اس کو اپروو نہیں کیا جاتا، تو اللہ کے ہاں کھرا کھوٹا سب ایسے ہی شامل ہو جائے، جنت میں یوں ہی دکم پیل سے داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ خوب اچھی طرح سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن تمہارے دین اور تمہارے طریقوں کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو یہ بات کہتے ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن دین دین ہے اور ہمیں دین پہ جم کے رہنا ہے اور دین نہیں چھوڑنا۔ کچھ اور چھٹتا ہے، جاتا ہے تو جائے، لیکن دین نہ جائے۔ جب تک ایسا سچا ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان قابل قبول نہیں، پھر وہ منافقت ہو جاتی ہے۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ یا رب اب یہ حالات اپنے آخری نتیجے کو پہنچ گئے ہیں، بہت سخت ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل لگ رہا ہے، لہذا تو ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یعنی آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے ایسی جلغار ہوتی ہے، ایمان والوں کے قلیل ہونے کی وجہ سے، تھوڑا ہونے کی وجہ سے، سب انہی کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، انہی کو بے وقوف مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یا رب اب تو سچ کو سچ کر دکھا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، حاکمین، بہترین فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب یہ کشمکش چل رہی ہے، بحث مباحثہ جاری ہے کہ وقال الملأ الذین کفروا، اب یہاں بھی سردار اور کرتا دھرتا لوگ، سوسائٹی کی جو ایلیٹ ہے وہی آگے آگے ہے، پیش پیش ہے مخالفت میں۔ تو سرداروں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، انہوں نے کیا کہا؟
لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب البتہ خسارے میں ہوگے۔ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ یہ کیوں بتاتے تھے کہ شعیب کی باتیں ماننے میں بڑا نقصان ہے؟ کیونکہ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کی مان لیں تو یہ کاروبار چل ہی نہیں سکتے، اگر ہم ملاوٹ نہ کریں تو کاروبار کیسے چلے، اگر ہم ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں تو بات کیسے بنے، اس طرح تو ہمارا پروفٹ مارجن بہت کم ہو جائے گا اور پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہیں شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور ان باتوں کو وہ ناسمجھی اور نقصان کی علامت سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے قوم، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو سراسر نقصان اٹھاؤ گے، سارا بزنس بیٹھ جائے گا، بینکرپٹ ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ اب آپ دیکھیے، پیغمبر آئے ہیں، دعوت دی ہے، سمجھایا ہے، مخالفت ہوئی، اور مخالفت اپنی پیک کو پہنچ گئی۔ آخر کار پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی کہ یا رب اب تو ہمیں بچا۔ تو اللہ کا غضب ان پہ برسا اور انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل۔ پھر آپ دیکھیے زلزلہ اور صبح اور جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا۔ قوم لوط پر بھی زلزلے کے ساتھ گڑگڑاہٹ تھی، یہاں بھی زلزلے کے ساتھ گڑگڑاہٹ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ سورۃ ہود آیت 95 میں آتا ہے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، خبردار لعنت ہو مدین پر، کما بعدت سمود، جس طرح لعنت ہوئی یا دور کیے گئے سمود۔ یہاں بھی آیت 92 میں کیا فرمایا؟ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہ مانی، وہ اس طرح ہو گئے زلزلے کے بعد کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ یوں خاموشی ہو گئی، ہر چیز یوں بیٹھ گئی، فلیٹ ہو گئی کہ گویا کبھی وہاں کوئی زندگی تھی ہی نہیں، کوئی زندگی کے آثار ہی نہ تھے، کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، تھے وہی نقصان اٹھانے والے۔ وہ کیا بتاتے تھے کہ نقصان کس کا ہے؟ شعیب کی بات ماننے والوں کا، لیکن یہاں نقصان ان کا ہو گیا جنہوں نے سچائی کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فتولی عنہم، تو وہ منہ پھیر کے چلا گیا ان سے، منہ موڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا، اس بستی سے نکل گئے۔ وقالا، اور کہہ گئے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچائے تھے میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی، تمہاری خیر خواہی کر دی تھی، لیکن تمہیں خیر خواہی اچھی نہ لگی۔ فکیف آسا، تو کس طرح میں افسوس کروں، کیوں غم کروں، علی قوم کافرین، انکار کرنے والے لوگوں پر، کافر قوم پر میں کیوں غم کروں؟ جب سب بتایا تھا، سمجھایا تھا، پھر نہیں مانے تو تمہارا اپنا قصور اور جرم تھا، اب تم اس جرم میں پکڑے گئے ہو
تو مجھے پھر افسوس بھی نہیں۔ سورۃ المائدہ 68 میں آتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہت سو کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، سرکشی اور کفر میں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو کافر لوگوں پر پھر تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، کیونکہ جب کسی قوم پہ حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو ان پر غم کرنا بھی بیکار ہے، کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے۔ قرآن میں ہزاروں سال پرانے واقعات ہیں اور ان سب واقعات کو اسی لیے بار بار دہرایا گیا، اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا 11 بار حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کے اندر پھر بار بار اس کو دہرایا گیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ سننے والے عبرت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں جن کی بنا پر پچھلی قومیں سزا کی مستحق ہوئیں، مشکل کا شکار ہوئیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زلزلے کے ساتھ جن بڑے گناہوں کا ذکر ہے اس میں خاص طور پر شرک، عمل قوم لوط، ناپ تول میں کمی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، چوری چکاری، یہ تمام جرائم۔ آج صبح کے وقت ایک فون آیا تو کہنے لگے کہ کل شاید میرا لیکچر کسی نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اتنی بات ہوئی، ادریس صاحب سے بات ہوئی کہ وہ کل ذکر کر رہی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ نکل کے پڑھائیں اور جائیں مختلف علاقوں میں، لیکن میں نے صرف اس لیے فون کیا ہے کہ پلیز خواتین ایسے علاقوں میں بالکل نہ جائیں، کیونکہ میں خود پرسنلی گیا ہوں، یہ کراچی کے ایک صاحب ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ الہدا کو بہت سپورٹ کرتے رہے، تو یہ اور ان کے کچھ دوست ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ کے علاقے میں یہ پہنچے اور وہاں کے کچھ گاؤں وغیرہ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے 6 ڈاکٹرز کو انہوں نے اغوا کر لیا، جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس قدر لوٹ مار ہے، اس قدر حالات خراب ہیں کہ بالکل امن نہیں ہے، اور خواتین کے جانے کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ وزٹ کریں یا جا کے آپ کچھ کام کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے جو لوگ دوسرے علاقوں میں آ جائیں تو ان کی بستیوں میں کچھ کیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ایک اور دوست 12 لاکھ روپے لے کر گئے کہ میں پرسنلی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، کیونکہ ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی تنظیم یا آرگنائزیشن صحیح پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، تو پرسنلی ہم جا کے تو دکھی لوگوں کے ہاتھوں میں خود اپنے ہاتھ سے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سب کاروبار چھوڑ کے اپنا ٹکٹ لے کے کتنے دشوار گزار راستوں میں جن پہ کبھی چلنے اور جانے کا بھی اتفاق نہ ہوا، اور کوئی سہولت اس وقت زندگی کی وہاں نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں پانی کے چشمے تک غائب ہو گئے، پانی ناپید ہو گیا، یعنی زلزلے کے بعد چشمے اندر دب گئے ہیں کہیں، اور بسیار کوشش کے باوجود پانی نہیں مل رہا۔ اب ایسی جگہوں پر اگر کوئی بھی جاتا ہے تو اس قدر افراتفری اور بد نظمی، تو اس وقت بیچ میں اٹھ کے آئے ادریس صاحب، میں نے کہا کس کا فون تھا کیا، تو مجھے میسج دیا، یہی آیتیں میں پڑھ رہی تھی کہ قوم شعیب جو ہے وہ لوٹ مار کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، قوم لوط جو ہے وہ اس خرابی میں مبتلا تھی۔ شرک ہے تو جگہ جگہ مزارات، جگہ جگہ شرک کی جڑ جو ہے وہ پھیلی ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی میدانی علاقے میں جب زلزلہ آتا ہے نا تو وہ بھی بہت تکلیف دہ ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں پوری پوری بستیاں الٹ کے پہاڑوں سے دریاؤں میں جا گری، پوری پوری بستیاں جو ہے وہ سنک ہو گئی، اور جو بچے ہیں وہ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑ رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے بھوک ہے، سب ہے، غربت ہے، مصیبت آ گئی ہے، لیکن وقت ہے سب کے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اب یہ اگر کسی اخبار میں پڑھتے تو ہم کہتے کہ ہاں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن یہ فرسٹ ہینڈ خبر ہے اس شخص کی جو خود وہاں گیا ہے اور اس کی ٹیم کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور جو 12 لاکھ لے کے گیا تھا اس کو جس نے اغوا کیا اس سے 11 لاکھ رکھے اور ایک چھوڑا اور اس کی جان بخشی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو بتائی کہ پرسنلی ہم نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے دن میں، یعنی ایک دن پہلے جو روزہ تھا، دن میں کئی ہوٹلوں میں شراب پی جا رہی تھی، اور فلاں جگہیں جو تھی انہوں نے کچھ جگہوں کے نام بتائے کہ یہ تو برائی کے گڑھ بنے ہوئے تھے، اور پھر ہم ساتھ مسلمان بھی کہلائیں اپنے آپ کو، اور برائیوں کی بھی ہم حد کو پہنچ جائیں، اور پھر اگر کوئی مصیبت آئے تو کہیں کہ یہ مت کہو کہ یہ کوئی ہمارے لیے وارننگ ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کیا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت تھوڑی ہے، یہ وارننگ ہے ان کے لیے جو بچ گئے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور توبہ استغفار کریں۔ تو یہاں پر آتا ہے نا کہ فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، ایسے لوگوں پر میں افسوس کیا کروں کہ جن کو ہر طرح سے سمجھایا گیا، پیغام پہنچایا گیا، اور پھر انہوں نے مذاق میں اڑا دیا اور سن کے نہ دی کوئی بات۔
کہ اللہ یشاء اللہ رب العالمین کی بیچ میں جو بات آتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تبھی ہم اس راستے پہ قائم رہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر بھی ہوں انہیں بھی کسی طرح اپنے نیکی کے اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو بہت خراب لوگ تھے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، اور اگر ہمیں تھوڑی بہت کہیں توبہ استغفار کی توفیق ہو بھی تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہے، اپنا کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ آیت 86 میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تم کو زیادہ کیا۔ جیسا کہ میں نے اس کی تمہید میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ قوم عاد کے باقیات میں سے تھے۔ قوم عاد میں سے بہت تھوڑے لوگ بچے تھے، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے تھے اس آندھی سے۔ اور قوم عاد جو ہے وہ اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو جو یمن کے قریب علاقہ ہے نا، نیچے کو جو پٹی آتی ہے اس طرف، تو وہاں تھے۔ وہاں جب تباہی آئی اور اس میں سے جو لوگ بچے وہ وہاں سے نکلے اور وہ ٹریول کر کے ہجرت کر کے تو ہجر کے علاقے میں آ کے بسے، اور وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، ابتدا میں بہت کم تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی نسلوں میں برکت دی اور وہ خوب کثرت سے زمین پہ پھیل گئے، یعنی تمہاری نسلوں میں کثرت ہو گئی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے مدیان تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اور ابتدا میں یہ تھوڑے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھ گئیں۔ اور پھر وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس پیغمبر نے بھی، یعنی شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو پچھلی قوموں پر گزرنے والے حادثات اور عذاب سے خبردار کیا کہ دیکھو پہلی قوموں کا انجام اچھا نہیں ہوا جو مفسد لوگ تھے، تم سبق پکڑو، تم نصیحت حاصل کرو۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے وقت صرف 80 لوگ بچے تھے، وہ بچے ہوئے لوگ قوم عاد بنی، وہ تباہ ہوئی تو اس کے بچے ہوئے لوگ سمود بنے، وہ تباہ ہوئے تو اس کے بچے ہوئے لوگوں میں سے پھر اور لوگ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے اور 2 لوگ تھے صرف، پھر ان کے ایک بیٹے اسماعیل چھوٹا سا کنبا تھا جو پورا پھر مکہ آباد ہوا۔ دوسری طرف مدیان تھے جو 1-2 لوگوں سے پھر وہ پوری بستی بنی جو مدین کی بستی تھی۔ یعنی ابتدا میں تم کتنے تھوڑے تھے، پھر ان کی نسلوں میں برکت ہوئی اور کتنے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہر پیغمبر بیسیکلی پچھلی بچی ہوئی قوم میں سے جو افراد بچے ان میں سے نکلے اور ان کی طرف پھر مبعوث کیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔